کاتب خالد اور عبید دونوں جب ابو عثمان کے ہاں پہنچے تو ان کے آنے کی اطلاع شاید وہاں پہلے ہی ہو چکی تھی، لہٰذا ابو عثمان کے ہاں عبد الرحمن بدر کے علاوہ بنو امیہ کا سردار یوسف بن بخت، ابو عثمان کا سسر اور الفتین کا سردار عبداللہ بن خالد، ان کے علاوہ ابیرہ کے کچھ شامی اور وادی عاش کے بنو غسان سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ خالد اور عبید وہاں پہنچے تو سب نے ان کا بہترین اور پرتکاف خیر مقدم کیا۔ جب انہیں نشستوں پر بٹھایا گیا تب کاتب خالد نے خط نکال کر عبد الرحمن الداخل کو پیش کیا۔ عبد الرحمن نے وہ خط کھولا نہیں، ابو عثمان کی طرف بڑھا دیا، کہنے لگا، ابو عثمان تم ہی یہ خط پڑھ کر سناؤ تاکہ میرے علاوہ یہاں جس قدر لوگ ہیں وہ سب سن لیں۔ اس پر ابو عثمان نے بلند آواز میں سب کو خط پڑھ کر سنایا۔ خط سننے کے بعد عبد الرحمن نے سب سے پہلے جواب طلب نگاہوں سے یوسف بن بخت کی طرف دیکھا۔ جواب میں یوسف بن بخت کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ یہ اشارہ تھا کہ جو پیشکش اندلس کا حکمران یوسف بن عبد الرحمن کر رہا ہے فی الحال ہم اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں عبد الرحمن نے وہاں موجود دوسرے لوگوں سے مشورہ کیا تو سب نے یہی رائے دی کہ جو شرائط ان حالات میں یوسف بن عبد الرحمن نے پیش کی ہیں انہیں قبول کرنے میں ہماری بہتری ہے، لہٰذا اس پیشکش کو عبد الرحمن نے بھی قبول کر لیا۔ جب عبد الرحمن الداخل نے دیکھا کہ سب لوگ مجھ سے اتفاق رکھتے ہیں تو اس نے قریب بیٹھے ابو عثمان سے کہا وہ یوسف بن عبد الرحمن کے خط کا جواب لکھ دے۔ ابو عثمان جب خط لکھنے بیٹھا تو کاتب خالد بن زید کی بدبختی کے جس وقت ابو عثمان خط کا جواب لکھ رہا تھا اور ابھی اس نے چند ہی سطور لکھی تھی کہ اپنی عبارت انشا پردازی پر گھمنڈ کرنے والے خالد بن زید نے ابو عثمان کو مخاطب کر کے کہا، یہ کیا بھونڈا پن ہے، یہ آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ اس خط کا جواب لکھنے میں آپ کی بغلوں سے پسینہ نکلے گا۔ خالد بن زید کے یہ الفاظ سن کر ابو عثمان کو غیظ آ گیا۔ جو خط خالد بن زید لے کر آیا تھا اور جو خط ابو عثمان نے لکھنا شروع کیا تھا دونوں اس نے خالد بن زید کے منہ پر دے مارے، ساتھ ہی ایک گالی بھی دی اور ایک بھرپور تھپڑ اس کے منہ پر مارا، پھر اپنے قریب کھڑے آدمی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اس بھونڈے کو پکڑ لو، یہی فساد کی جڑ ہے۔ چنانچہ خالد بن زید کو پکڑ کر اسے بیڑیا ڈال دی گئی۔ اس کے بعد ابو عثمان، عبد الرحمن، یوسف بن بخت اور دوسرے سالاروں سے مشورہ کیا اور فیصلہ یہ کیا کہ اب خط کا جواب نہیں دیا جائے گا، اب رزم گاہ میں ہی یوسف بن عبد الرحمن کا سامنا کیا جائے گا۔ یہی لونڈا یوسف کی طاقت ہے، اسے پکڑنا اور اسے گرفتار کرنا یوں جانے ہماری کامرانی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس کے بعد عبید کو چھوڑ دیا گیا۔ جس وقت عبید جانے لگا تب اسے مخاطب کر کے یوسف بن بخت کہنے لگا، عبید جھوٹ مت بولنا، تم 3 افراد قرطبہ سے چلے تھے، ایک تم اور خالد بن زید اور تیسرا بنو امیہ سے تعلق رکھنے والا عیسیٰ بن عبد الرحمن تھا، وہ بولو کہاں ہے؟ عبید بن علی کانپ گیا، سوچا جھوٹ بولے گا تو یہ لوگ واپس نہ جانے دیں گے بلکہ یا تو خالد بن زید کی طرح بیڑیا ڈال دیں گے یا گردن کاٹنے میں بھی دیر نہیں لگائیں گے، لہٰذا اس نے بتا دیا کہ ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے کافی تحائف اور سامان لے کر آ رہے تھے اور راستے میں ارش نام کی بستی کے قریب عیسیٰ بن عبد الرحمن سامان کے ساتھ رک گیا ہے۔ عبید بن علی کو تو جانے دیا گیا، اس پر یوسف بن بخت فوراً حرکت میں آیا اور اس نے 3 مسلح سواروں کو ارش کی طرف روانہ کیا۔ انہیں نے کہا کہ وہاں سے عیسیٰ بن عبد الرحمن اور اس کے ساتھ جس قدر مسلح جوان اور جتنا اس کے پاس سامان ہے وہ سب عثمان کے ہاں لایا جائے۔ لیکن عیسیٰ بن عبد الرحمن کی خوش قسمتی کے جو آدمی عبید بن علی اور خالد بن زید کے ساتھ گئے تھے ان میں سے ایک نے بڑی عقل مندی سے کام لیا، وہ پہلے ہی ابو عثمان کے ہاں سے بھاگا اور ارش جا کر عیسیٰ بن عبد الرحمن کو بتا دیا کہ صلح کا معاملہ طے نہیں ہوا، وہ تم پر حملہ آور ہو کر تم سے سامان چھیننے کی کوشش کریں گے۔ یہ خبر سنتے ہی عیسیٰ بن عبد الرحمن فوراً اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ سارے سامان کو سمیٹتا ہوا قرطبہ کی طرف روانہ ہو گیا، لہٰذا یوسف بن بخت نے جو 30 آدمی سے پکڑنے کے لیے بھیجے تھے وہ ناکام واپس چلے گئے۔ صلح کی یہ بات چیت انجام تک نہ پہنچنے کے باعث جنگ ناگزیر ہو گئی تھی، لہٰذا طرفین نے ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے اپنے طور پر بھرپور تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ جہاں اندلس کا حکمران یوسف بن عبد الرحمن اپنے لشکروں کو بڑی تیزی سے استوار کرنے لگا تھا وہاں عبد الرحمن اور اس کے حمایتی بھی حرکت میں آ گئے تھے۔ یوسف بن بخت نے بنو امیہ اور چند دیگر قبائل کو جو اس کے بڑے معتقد تھے اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ابو عثمان کو قرایا، جیان، شزومہ اور اشبیلیہ وغیرہ کا دورہ کر کے لشکر اکٹھا کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ سب سے پہلے قرایا اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچا۔ وہاں اہل اردن آباد اور وہ ان کے قائد اجداد بن عمر سے ملے، اپنا مقصد بیان کیا۔ اس نے ابو عثمان اور اس کے حمایتیوں سے کہا کہ عید الفطر کے روز آپ لوگ ارجونا کی عیدگاہ میں عبد الرحمن کو میرے پاس لائیں، پھر دیکھیں میں کیا کام کرتا ہوں۔ وعدے کے مطابق یوسف بن بخت، عثمان اور دیگر سالار عبد الرحمن الداخل کو لے کر
ارجزونہ کی عیدگاہ میں پہنچے۔ چنانچہ عید کے روز جب یوسف بن بخت، ابو عثمان، عبد الرحمن الداخل اور دیگر لوگ وہاں پہنچے تو عربوں کا قائد اجداد بن عمر وہاں موجود تھا۔ جس وقت خطیب منبر پر جانے لگا تو اجداد بن عمر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر سارے ہجوم کے سامنے خطیب کو مخاطب کر کے کہا، خطبے میں یوسف بن عبد الرحمن کا نام ترک کر کے عبد الرحمن بن معاویہ بن حشام کا نام لینا۔ آج سے وہ ہمارا امیر ہے اور ہمارے امیر کی اولاد سے ہے۔ اپنا یہ پیغام خطیب کو سنانے کے بعد وہاں جمع ہونے والے سب لوگوں کو مخاطب کر کے اجدار بن عمر کہنے لگا، اب تم لوگ بولو کیا کہتے ہو؟ جواب میں سب نے اتفاق کیا، جو تم کہتے ہو وہی ہم کہتے ہیں۔ چنانچہ پہلی بار ارجزونہ عیدگاہ میں یوسف بن عبد الرحمن کے بجائے عبد الرحمن بن معاویہ بن حشام کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ اس کے بعد یوسف بن بخت ابو عثمان عبد الرحمن الداخل کو لے کر ریا کی طرف گئے۔ وہاں کے والی عیسیٰ بن مساور سے ملے۔ اس نے عبد الرحمن الداخل، یوسف بن بخت اور ابو عثمان کا ساتھ دینے کا عہد کیا۔ اس کے مل جانے سے ایک طرح ریا کا تمام علاقہ کوئی زیادہ جدوجہد کے بغیر عبد الرحمن بن معاویہ کا حمایتی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک گروہ کی صورت میں عبد الرحمن بن معاویہ، یوسف بن بخت اور ابو عثمان جنوب مغربی اندلس کے مختلف شہروں کے باقی ماندہ اکابر سے ملے اور ان سے عبد الرحمن الداخل کی بیعت لی۔ اس طرح جنوب مغربی اندلس کے وسیع علاقے مثلا ریا، شزومہ اور اشبیلیہ بغیر کسی جدوجہد کے عبد الرحمن بن معاویہ کے حلقہ اطاعت میں آ گئے۔ اب عبد الرحمن بن معاویہ کی حمایت میں خاصا بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ دوسری طرف اندلس کے حکمران اور اس کے سپہ سالار سمیل بن حاتم نے بھی تمام قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ ان کے پاس پہلے ہی اندلس کی حفاظت کے لیے خاصا بڑا لشکر تھا، اب انہوں نے اپنی عسکری قوت میں مزید اضافہ کر لیا تھا۔ یوسف کو ساری خبریں مل رہی تھی کہ کس طرح عبد الرحمن الداخل نے ایک اچھا خاصا لشکر تیار کر لیا ہے، اور اب یوسف بن عبد الرحمن نے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا۔ کرتبہ سے وہ نکلا اور طلیطلہ کا رخ کیا۔ وہاں کا والی اس کا ایک عزیز تھا، اس نے بھی ایک خاصا بڑا لشکر جمع کر لیا تھا۔ دونوں لشکروں کو متحد کیا گیا۔ اس کے بعد اشبیلیہ کی طرف پیش قدمی کی گئی تاکہ عبد الرحمن الداخل سے ٹکرا کر اسے اندلس سے باہر نکالا جائے، لیکن اندلس کا حکمران یوسف بن عبد الرحمن ابھی راستے میں ہی تھا کہ اسے خبر ملی کہ عبد الرحمن بن معاویہ، یوسف بن بخت اور ابو عثمان پہلے ہی کرتبہ پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کر چکے ہیں۔ لہٰذا یوسف بن عبد الرحمن پلٹا، دریائے کبیر کے کنارے آیا۔ تھوڑی دیر بعد عبد الرحمن الداخل، یوسف بن بخت اور ابو عثمان بھی اپنے لشکر کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب تھے اور بیچ میں دریائے کبیر حائل تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دریائے کبیر کے بائیں کنارے پر عبد الرحمن بالش کے مقام پر، کبیر کے دائیں کنارے پر نصارہ کے مقام پر یوسف بن عبد الرحمن نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ اس دوران ایک تبدیلی اور انقلاب رونما ہوا۔ شمال میں رہنے والے امویوں کو ابھی تک خبر نہ تھی کہ ان کا بڑا سردار یوسف بن بخت عبد الرحمن الداخل کا ساتھ دے رہا ہے۔ جب انہوں نے دریا کے کنارے قیام کیا اور مختلف مخبروں کے ذریعے انہیں خبر ہوئی کہ بنو امیہ کا سردار یوسف بن بخت عبد الرحمن کا ساتھ دے رہا ہے، تو انہوں نے راتوں رات دریائے کبیر کو عبور کیا اور یوسف بن عبد الرحمن کا ساتھ چھوڑ کر وہ عبد الرحمن الداخل کے لشکر میں آ گئے۔ بنو امیہ کو ایسا کرتے دیکھ کر کچھ یمنی قبائل بھی دریا عبور کر کے یوسف بن بخت اور عبد الرحمن سے آن ملے تھے۔ اس طرح عبد الرحمن الداخل کی عسکری طاقت اور قوت میں پہلے کی نسبت اضافہ ہوا تھا۔ اس موقع پر عبد الرحمن الداخل کے ساتھیوں نے ایک جنگی چال چلی۔ انہوں نے دریا کے اس پار یوسف بن عبد الرحمن کو پیغام بھیجا کہ لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں، آپس میں کچھ شرائط طے کر کے سلو کر لینی چاہیے۔ یوسف بن عبد الرحمن نے اس پیغام کو تسلیم کر لیا اور یہ طے ہوا کہ عبد الرحمن الداخل کے کچھ ساتھی دریائے کبیر کو عبور کر کے دوسرے کنارے جائیں اور سلو کے لیے یوسف بن عبد الرحمن سے بات کریں۔ ساتھ ہی یوسف بن عبد الرحمن کو عبد الرحمن الداخل کی طرف سے یہ بھی پیغام ملا کہ انہیں کچھ رسد کا سامان بھی بھیجا جائے۔ جس دور میں یہ تبدیلی رونما ہو رہی تھی، اس دور میں چونکہ اندلس میں جگہ جگہ بغاوتیں ہو رہی تھی، کئی جگہوں پر قحط کے آثار تھے، لہٰذا حاکم اندلس یوسف بن عبد الرحمن جنگ نہیں چاہتا تھا۔ کسی نہ کسی طرح وہ عبد الرحمن الداخل کو مطمئن کر کے اپنی حکومت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ لہٰذا عبد الرحمن الداخل کے ساتھیوں کی طرف سے پیغام ملنے کے بعد وہ کسی قدر مطمئن ہوا۔ بھیڑوں کا ایک خاصا بڑا ریوڑ رسد کے طور پر عبد الرحمن الداخل کے لشکر کی طرف بھیجا گیا اور 10,000 دینار نقد بھی دیے تاکہ وہ اپنی حالت کو سنوار لیں۔ ایسا کر کے یوسف بن عبد الرحمن نے ایک طرح سے حماقت کا ثبوت دیا تھا۔ 10,000 دینار عبد الرحمن الداخل اور اس کے ساتھیوں نے اس کے خلاف استعمال کیے۔ اس وقت عبد الرحمن الداخل کے لشکر میں رسد کی کمی تھی۔ جب یوسف بن عبد الرحمن کی طرف سے بھیڑوں کا ایک خاصا بڑا ریوڑ ان کے پاس پہنچ گیا تو بھوکا دشمن چاقو چوبند ہو کر یوسف بن عبد الرحمن سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ عبد الرحمن الداخل یہ معاملہ جلد از جلد ختم کرنا چاہتا تھا۔
اگلے روز عید الاضحیٰ آ رہی تھی۔ یوسف بن عبد الرحمن یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے نقدی بھیجی ہے، رسد کے سامان میں بھیڑیں بھی روانہ کی ہیں، لہٰذا اب لڑنے کا کوئی امکان نہیں، اب دونوں لشکروں میں صلح ہو جائے گی۔ لیکن اگلے روز جمعہ کا دن تھا اور عید الاضحیٰ بھی تھی۔ یوسف بن عبد الرحمن کیا دیکھتا ہے کہ عبد الرحمن کے لشکری اور سالار چاقو چوبند ہے اور وہ جنگ کی ابتدا کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس پر یوسف بن عبد الرحمن بھی محتاط ہو گیا اور اپنے بیٹوں کو اس نے سرقستہ کی طرف روانہ کیا تاکہ وہاں سے وہ رسد اور کمک لے کر آئیں۔ عبد الرحمن الداخل نے جب دیکھا کہ اس کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہو گیا ہے تب اس نے دریائے کبیر کو عبور کیا اور جنگ کی ابتدا کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اگلے روز جمعہ کا دن ہے، اسی روز فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اس نے اپنے لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یوسف بن بخت کو اس نے اپنے ساتھ رکھا، ایک حصے کا سردار عبد الرحمن بن نعیم کلبی کو بنایا، دوسرے کا ایک بربری سردار عاصم کو، تیسرے کا یوسف بن بخت کے چچا زاد بھائی حبیب بن عبد الملک کو، چوتھے کا ایک شخص ابراہیم بن شجرہ کو، جبکہ اپنے لشکر کا علم اس نے ابو عثمان کے حوالے کیا۔ جس وقت لشکر جنگ کی تیاریاں کر رہا تھا، صفیں درست ہو رہی تھی، تو ایک لشکری اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا، یہ عبد الرحمن الداخل جنگ کا کوئی تجربہ نہیں رکھتا، نوارد یہاں کے لوگوں سے بھی اس طرح شناسا نہیں ہے، کہیں اپنی ناتجربہ کاری سے ڈر کر یہ بھاگ نہ جائے اور ہم سب کو یوسف بن عبد الرحمن کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے۔ جس وقت اس لشکری نے یہ باتیں کہیں، اس وقت عبد الرحمن الداخل گھوڑے پر سوار لشکر کا جائزہ لے رہا تھا اور اس کے ساتھ یوسف بن بخت بھی اپنے گھوڑے پر سوار اپنے لشکر کی صفیں درست کر رہا تھا۔ یہ بات سن کر عبد الرحمن یوسف بن بخت کے پاس آیا اور اس سے سرگوشی کی، میرے عزیز بھائی، تو نے سنا ہے اس لشکری نے کیا کہا ہے؟ ہلکی سی مسکراہٹ یوسف بن بخت کے چہرے پر نمودار ہوئی، کہنے لگا، امیر، جو کچھ اس نے کہا ہے میں نے سنا ہے، اس کا کچھ خاص اثر نہیں ہوگا، لیکن اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے میرے پاس ایک دوا بھی ہے۔ عبد الرحمن نے کچھ سوچا، پھر کس قدر پرسکون انداز میں کہنے لگا، ابن بخت میرے بھائی، وہ دوا مجھے بتا دو تاکہ میں بھی استعمال کروں۔ اسی وقت قریبی یمنی قبیلے کا سردار ابو صبا تھا جو خچر پر سوار تھا۔ ان دنوں چونکہ اندلس میں گھوڑے کمیاب تھے، لہذا سواری کے لیے خچر بھی استعمال ہوتا تھا۔ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر یوسف بن بخت مزید عبد الرحمن کے قریب ہوا اور اپنا منہ اس کے کان کے قریب پہنچاتے ہوئے سرگوشی کی، امیر، اگر آپ برا نہ مانے تو آپ اپنے گھوڑے سے اتر جائیں، میں ابو صبا کا خچر آپ کو لے دیتا ہوں، آپ اس پر سوار ہو جائیں۔ جس لشکری نے یہ کہا ہے کہ عبد الرحمن جنگ میں کامیابی حاصل نہ ہونے پر بھاگ جائے گا، تو جب آپ خچر پر سوار ہوں گے تو اس کے دل میں یہ وسوسات جاتے رہیں گے اور وہ یہ سوچے گا کہ اگر وہ گھوڑے پر سوار ہوتا تو گھوڑے کو بھگا کر بھاگ جاتا، لیکن خچر پر سوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ کرے گا، کامیابی حاصل کرے گا، بھاگے گا نہیں، اس لیے کہ خچر اس قدر تیزی سے بھاگ نہیں سکتا۔ جب تک یوسف بن بخت بولتا رہا، عبد الرحمن الداخل مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ یوسف بن بخت جب خاموش ہوا تو عبد الرحمن الداخل نے ایک عجیب و غریب حرکت کی۔ پہلے بڑے پیارے انداز میں اس نے یوسف بن بخت کے گال کو چوما، پھر بڑی اپنائیت اور محبت میں کہنے لگا، ابن بخت، خدا کی قسم، جہاں تم جیسا ساتھی، جہاں تم جیسا رفیق ہو، وہاں مات نہیں ہوگی۔ میرے عزیز، میں گھوڑے سے اتر کر خچر پر سوار ہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی عبد الرحمن گھوڑے سے اتر گیا۔ یوسف بن بخت بھی ایک جست کے ساتھ نیچے یمنی قبیلے کے سردار ابو صبا کے پاس گیا، تھوڑی دیر تک اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ابو صبا اپنے خچر سے اتر گیا اور آگے بڑھ کر عبد الرحمن کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ عبد الرحمن ابو صبا کے خچر پر ہو بیٹھا تھا۔ لشکریوں نے جب دیکھا کہ ان کا امیر ایک توانا اور خوبصورت گھوڑے سے اتر کر لاغر اور کمزور خچر پر ہو بیٹھا ہے تو وہ جان گئے کہ یہ بھاگنے کا نہیں بلکہ جم کر دشمن کا مقابلہ کرے گا اور کامیابی حاصل کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ عبد الرحمن الداخل کے خچر پر بیٹھنے اس کے لشکریوں اور سالاروں کے حوصلے ورولے پہلے کی نسبت زیادہ توانا ہو گئے تھے۔ اب دونوں لشکری ایک دوسرے سے ٹکرانے کے لیے بڑی تیزی سے اپنی صفیں درست کرنے لگے، آخری شکل دینے لگے۔ والی اندلس یوسف بن عبد الرحمن کے سالار بھی جنگ کے لیے بالکل مستعد ہو گئے۔ اس کے پاس ایسے لوگ تھے جو جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے تھے، ان میں خود یوسف بن عبد الرحمن تھا اور اس سے بھی بڑھ کر سمیل بن حاتم، عبید بن علی، بربروں کا سردار سودی، اندلس کے والی یوسف بن عبد الرحمن کا بیٹا عبداللہ، سمیل بن حاتم کا بیٹا جوشن، اور اس کے علاوہ بھی اس کے پاس کافی سالار تھے۔ بہرحال دونوں طرف سے جب صفیں درست ہو گئی تب یوسف بن عبد الرحمن نے سمیل بن حاتم کے کہنے پر جنگ کی ابتدا خود کی۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد یوسف بن عبد الرحمن اور سمیل بن حاتم عبد الرحمن اور اس کے ساتھیوں کے لشکر پر اناؤ پندار کے ٹکڑے کر دینے والی نصرت گزیدہ قتل گاہوں، زیست بے لباس کر دینے والی دشت،
امکان کی ویرانیوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ دوسری طرف عبد الرحمن بن معاویہ اور اس کے ساتھیوں نے بھی جوابی کارروائی کی۔ یوسف بن عبد الرحمن اور سمیر بن حاتم کے لشکر پر سپنوں کو حقیقت کے پرتو میں تبدیل کر دینے والے ظلم کی طوفانی رقابتوں، ہجرتوں کے سکون شکن موسموں اور امن اور ان کے گھروندوں میں غم و علم کی بارش کر دینے والی گہری آفتوں کے نزول کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ یوں دریائے کبیر کے کنارے ہولناک جنگ کی ابتدا ہو گئی تھی۔ وہ سرزمین جس کے اندر طریفی بن عبد المالک نے صرف 301 سواروں کے ساتھ اندلس کو فتح کرنے کی پہلی دستک دی تھی، آندھیوں میں چراغ جلائے تھے اور قتل گاہوں کو، ترب گاہوں کو فسوں بخشا تھا، وہاں اب مسلمان آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ وہ سرزمین جس میں بالغ نظر مدبر اور اعلیٰ درجے کی سپہ سالار طارق بن زیاد نے صرف 7,000 کے لشکر کے ساتھ فتح مندی کے دروازے کھولتے ہوئے قتل گاہوں کو مسرت گاہوں کے فسوں، بے زباتی کی جھیلوں کے امن میں بہتے نیلے چشمے کی لطافت اور ٹوٹے خوابوں کے نکیلے ٹکڑوں کو خوبصورت شفق رنگ بہاروں میں تبدیل کیا تھا، وہاں اب مسلمان اپنے خون سے ایک دوسرے کو رنگین کرنے لگے تھے۔ وہ سرزمین جہاں دنیا کے عظیم انسان اور کامیاب ترین انسان موسیٰ بن نصیر نے عالم اسلام کے دشمنوں کو زیست کی سلاسل توڑ دی تھی، ہر مقابل کو موت اور مرگ میں غلطہ کیا تھا اور فطرت کے کسی نقاش کی طرح ہسپانیہ کی سرزمین میں اپنی فتح کے انمٹ نشان چھوڑے تھے، وہاں مسلمان اپنے خون سے نقاشی کرنے لگے تھے۔ وہ سرزمین جہاں قائم بن لیل اور سائم بن نہار عبد العزیز بن موسیٰ نے پرتگال کے ان جنوبی علاقوں کو مسلمانوں کے لیے فتح کیا، جہاں پر ہجوم جمال کے اجالوں میں لالا روحوں کی محفلیں اور آرزو قدہ حسن میں انجمن گلبداں سجائی جاتی تھی، وہاں وہ وحدت اور تکمیل کے کسی نغمہ سر کی طرح داخل ہوا اور اپنے سامنے والے دشمن کو رگیدتا چلا گیا، وہاں اب مسلمان ایک دوسرے کو رگیدنے لگے تھے۔ دریائے کبیر کے کنارے یوسف بن عبد الرحمن اور عبد الرحمن بن معاویہ کے لشکروں کے درمیان ہولناک جنگ چھڑ گئی تھی۔ اس جنگ کی بربادی اور ہولناکی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس جنگ میں امیر ہسپانیہ یوسف بن عبد الرحمن کا بیٹا عبداللہ اور اس کے سپہ سالار سمیل بن حاتم کا بیٹا جوشن دونوں جنگ میں کام آ گئے تھے۔ اس جنگ میں یوسف اور سمیل کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ اس طرح ایک فاتح کی حیثیت سے عبد الرحمن بن معاویہ اندلس کے مرکزی شہر کرتبہ میں داخل ہوا۔ نماز جمعہ اس نے اس روز خود کرتبہ کی جامع مسجد میں پڑھائی اور خطبہ کے اندر جامع مسجد میں جمع ہونے والے لوگوں کے ساتھ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ایک اچھے امیر کی طرح اندلس پر حکومت کرے گا۔ کرتبہ پر قبضہ کرنے کے بعد عبد الرحمن بن معاویہ نے یہ کام کیا کہ اس نے مختلف شہروں پر اپنے والی مقرر کیے اور انہیں فی الفور اپنے اپنے منصب سنبھالنے کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے حکومت کا نظم و نسق چلانے کے لیے عہدوں کی تقسیم کا پہلا کام سر انجام دیا۔ ابو غالب کو جو جہاز میں سوار ہو کر افریقہ اسے لینے گیا تھا، اسے چوبدار مقرر کیا۔ ابو عثمان کو اپنا مشیر مقرر کیا۔ یوسف بن بختو کو اپنے لشکر کا سالار مقرر کیا۔ اشبیلیہ سے عبد الرحمن بن معاویہ کی مدد کرنے والے حسان بن مالک ابو عبدہ کو اپنا وزیر بنایا۔ اس طرح بڑی تیزی کے ساتھ اپنی حکومت کو عبد الرحمن الداخل نے استحکام کرنا شروع کر دیا تھا۔ یوسف اور سمیل دونوں بھاگ گئے، تاہم وہ دونوں روپوش ہو گئے اور عبد الرحمن بن معاویہ سے ٹکرانے کے لیے اپنے حمایتیوں کے ساتھ مل کر نیا لشکر ترتیب دینے لگے۔ یوسف بن عبد الرحمن کا باپ یوسف کبھی افریقہ کا والی تھا۔ یہ مشہور فاتح عقبہ بن نافع کا پوتا تھا۔ یوسف بن عبد الرحمن افریقہ میں پیدا ہوا۔ اس کا والد عبد الرحمن اپنے باپ حبیب کے ساتھ کچھ عرصہ اندلس میں رہ کر واپس افریقہ چلا گیا۔ یوسف اپنے والد سے ناراض ہو کر اندلس میں ہی رہا۔ پہلے وہ بارسلونا اور البونا کی ولایت پر مامور رہا، وہاں اس کی اچھی کارکردگی کی وجہ سے اسے اندلس کا امیر بنا دیا گیا۔ اب جبکہ اسے شکست ہو چکی تھی تو اندلس کا حکمران اب بلا شرکت غیرے عبد الرحمن بن معاویہ ہو گیا تھا۔ عبد الرحمن بن معاویہ کی حکومت بننے کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اندلس کا والی نہیں حکمران تھا، اس لیے کہ وہ کسی کے ماتحت نہیں بلکہ مطلق العنان فرما روا تھا۔ اس سے پہلے اندلس میں جس قدر بھی حکمران ہوتے وہ والی کہلاتے تھے، اس لیے کہ انہیں یا تو براہ راست خلیفہ دمشق مقرر کرتا تھا یا ان کا تقرر افریقہ میں مسلمانوں کا والی انجام دیتا۔ دمشق سے زیادہ اثر و نفوذ تھا۔ اندلس میں عموماً والی افریقہ کا بنسبت خلیفہ دمشق زیادہ اثر و نفوذ تھا اور والی افریقہ ہی عموماً اندلس کے والیوں کو تقرر کیا کرتا تھا۔ اندلس کے والی قانونی لحاظ سے خلیفہ دمشق اور اس کے افریقی والی دونوں کے سامنے جواب دہ ہوا کرتے تھے۔ اس دو عملی کی وجہ سے ہی اندلس کے اندر بغاوتیں ہوتی رہی۔ عبد الرحمن الداخل
سے پہلے لگ بھگ 20 والی تھے جو خلیفہ دمشق کے آگے جواب دہ تھے۔ ان والیوں کی مدت حکومت تقریباً 45 سال ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود اس مدت حکومت میں مسلمان خاصے عرصے تک خانہ جنگی میں مبتلا رہے۔ انہوں نے ہسپانیہ میں صرف ایک مضبوط پائیدار حکومت کی، بلکہ ایک ایسے حسین تمدن کی بنیاد ڈالی جو صدیوں تک یورپ کا مطمع نظر رہا اور جس پر بہت سے لوگوں نے رشک کیا، یہاں تک کہ یورپی مورخ اسکاٹ نے اس کے متعلق لکھا، اندلس میں تمدن اسلامی حکومت کے تحت 50 برس کے اندر اس نقطہ عروج پر پہنچ گیا جہاں تک پہنچنے میں اٹلی میں پوپ کی حکومت کو 1000 سال لگے۔ گو اندلس کی فتح کا صحرا افریقہ کے والیوں کے سر ہے، اس لیے اندلس پر ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، لیکن اندلس پر مرکزی حکومت کا بھی اختیار تھا اور اندلس کے والی افریقہ اور خلافت دمشق کے آگے جواب دہ تھے۔ حکومت کی اس دوعملی کے نتائج مفید نہیں نکلے، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ عملی نظام حکومت اندلس کے حق میں نہایت مضر ثابت ہوا تو غلط نہ ہوگا۔ اس کی وجہ کچھ یوں تھی کہ خلیفہ دمشق اور والی افریقہ دونوں ہی اندلس پر اپنا اقتدار قائم رکھنا چاہتے تھے، اس لیے اکثر موقعوں پر ان دونوں کو اندلس کی سیاست میں دخل دینا پڑتا تھا، جس وجہ سے اندلس کے سیاسی حالات میں توازن، ٹھہراؤ اور استقلال پیدا نہ ہوتا تھا۔ والی اندلس کے تقرر کے سلسلے میں افریقہ اور دمشق میں اختلاف پیدا ہو جانے کی صورت میں عموماً بغاوتیں اور شورشیں اٹھ کھڑی ہوتی تھی۔ افریقہ کے حکمران خاندان کے رد و بدل سے اندلس کی سیاست پر بھی نہایت برا اثر پڑتا تھا۔ اس سے قبائلی لڑائیاں ہوتی تھیں جن کی وجہ سے اندلس کی حکومت ہمیشہ غیر متزلزل رہی۔ والی اندلس کو اپنے دونوں آقاؤں کو خوش رکھنے کے لیے ہمیشہ اندرونی سیاسی معاملات کی طرف متوجہ رہنا پڑتا تھا۔ ان نقائص کے نتائج و عواقب جو نکلے وہ اندلس کے لیے نہایت ناپسندیدہ تھے۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر ابتدا ہی سے اندلس براہ راست خلیفہ دمشق کے تحت ہوتا تو قبائلی لڑائیاں برپا نہ ہوتی اور اندلس کے مسلمان کو حکومت کے استحکام اور مزید پیش قدمی کے زیادہ مواقع ملتے اور ان کا بہت سا وقت اسلام کی تبلیغ اور ثقافت کی ترویج اور ترقی پر صرف ہوتا۔ اس دو عملی نظام حکومت کی وجہ سے اندلس میں قبائلی تقسیم اور عصبیت کے جذبات کی نشوونما ہوئی اور یہ ملک خانہ جنگی کا میدان بن گیا، جس کی وجہ سے ملت اسلامیہ کا شیرازہ منتشر رہا اور اس کی ہوا اکھڑتی رہی اور دشمن کے دلوں سے ان کا رعب جاتا رہا اور نصرانیوں کو اپنی سیاسی تنظیم کرنے کا موقع مل گیا۔ اس دو عملی کی وجہ سے وہ نصرانی جو مسلمانوں کے اولین حملوں کی تاب نہ لا کر منتشر ہو گئے تھے پھر ایک مرکز پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ الفانسو کے زیر تحت انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک خاصی بڑی جمعیت اکٹھی کر لی۔ اس میں شک نہیں مسلمانوں نے اس زمانے تک شمالی اندلس میں صرف مستقر قائم کیے تھے اور وہاں کی سنگلاخ زمین میں آباد ہونا پسند نہیں کیا تھا، لیکن یہ بھی درست ہے کہ بعض والیوں کی کوششوں سے وہاں مسلمانوں کی نو آبادی قائم ہوئی۔ اگر امن اور خوشحالی کا دور ہوتا تو ان آبادیوں میں ترقی ہوتی، مگر عرب اور بربر کی خانہ جنگی کی وجہ سے ان جگہوں سے مسلمان ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تھوڑی بہت جو آبادی رہ گئی تھی وہ شمال سے حملہ آور ہونے والے نصرانیوں کا مقابلہ نہ کر سکی اور ان کا شکار ہو گئی۔ اس طرح شمالی اندلس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلتا چلا گیا اور مسلمانوں کے مقابلے میں شمالی اندلس میں ایک نصرانی حکومت قائم ہو گئی، جس نے 700 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد نہ صرف اندلس کی مسلم حکومت کا خاتمہ کر دیا بلکہ وہاں کے تمام مسلمان باشندوں کو تہہ تیغ کر دیا یا بزور شمشیر عیسائی بنا لیا۔ جب عبد الرحمن بن معاویہ اندلس کا حکمران بنا تو وہ اس دوعملی کا شکار نہ رہا، اس لیے کہ نہ اس کا تعلق دمشق سے تھا، اس لیے کہ دمشق میں بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور بنو عباس اپنی حکومت بنا کر انبار کو اپنا مرکزی شہر بنا چکے تھے۔ رہا سوال افریقہ کا، وہ بھی ایک طرح سے خود مختار علاقہ تھا، وہ بنو عباس کے تحت بھی نہیں آئے تھے، لہٰذا عبد الرحمن الداخل کا تعلق نہ افریقہ سے تھا اور نہ ہی دمشق یا انبار سے۔ اس طرح پہلی بار عبد الرحمن بن معاویہ کے دور میں اندلس میں دو عملی نظام میں حکومت کا خاتمہ ہوا۔ سابق والی اندلس اور اس کا سپہ سالار سمیل دونوں طلایہ پہنچے، ساتھ ہی اس نے اپنے بہت سے حواریوں اور جاننے والوں کو طلایہ میں لشکر اکٹھا کرنے کی درخواست بھی کی۔ سب سے پہلے یوسف بن عبد الرحمن کا بیٹا ابو زید حرکت میں آیا۔ وہ ایک خاصا بڑا لشکر لے کر یوسف بن عبد الرحمن اور سمیل کے پاس طلایہ پہنچا۔ یوسف بن عبد الرحمن اور سمیل بن حاتم چونکہ مختلف قصبوں اور شہروں سے ہوتے ہوئے اپنے جاننے والوں کو عسکری مدد کی گزارش کرتے ہوئے طلایہ پہنچے تھے، لہٰذا عبد الرحمن الداخل نے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی طلایہ شہر میں اپنا ایک والی مقرر کر دیا تھا۔ لیکن اس والی کو جب خبر ہوئی کہ یوسف بن عبد الرحمن اور سمیل بن حاتم دونوں ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ طلایہ کا رخ کر رہے ہیں
تو وہ طلیطلہ شہر سے بھاگ نکلا اور قریبی کوہستانی سلسلے میں جا چھپا، اس لیے کہ وہ ابھی صرف والی ہی نہیں، طلیطلہ شہر کی حفاظت کے لیے کوئی لشکر نہ تھا۔ طلیطلہ پہنچ کر یوسف بن عبد الرحمن نے اپنے قدیم ساتھیوں کے ساتھ رابطہ قائم کیا۔ بہت سے لشکر اس کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ قبیلہ مضر کے بہت سے لوگ سمیل کی مدد کو آن پہنچے۔ جب ان کے پاس مسلح جوان جمع شروع ہوئے تو انہیں کچھ تقویت ہوئی اور حوصلہ ہوا کہ وہ لشکر جمع کر کے پھر یوسف بن معاویہ پر حملہ آور ہو کر اسے اندلس سے نکال سکتے ہیں۔ انہی خیالات کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہوئے چند روز طلیطلہ میں قیام کر کے انہوں نے کافی لشکری جمع کر لیے۔ اس کے بعد وہ طلیطلہ سے نکل کر جیان کی طرف گئے۔ جیان میں ایک مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا۔ اس قلعے کو یوسف بن عبد الرحمن اور سمیل نے اپنا حصار بنا لیا۔ یہاں اپنے لشکری جمع کرنے لگے اور اپنے مخبروں کو ادھر ادھر پھیلا دیا تاکہ وہ عبد الرحمن الداخل اس کے ساتھیوں اور اس کے سالاروں سے متعلق خبریں فراہم کرتے رہے۔ کچھ عرصہ جیان میں قیام کرنے کے بعد انہوں نے اپنے لشکر کی تعداد اور بڑھائی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکل کر البیرہ پہنچے۔ وہاں قبیلہ قیس کے لوگ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ ان کے البیرہ پہنچنے سے پہلے عبد الرحمن الداخل نے اپنا والی وہاں مقرر کیا تھا۔ وہ یوسف بن عبد الرحمن اور سمیل بن حاتم کے البیرہ پہنچنے سے پہلے ہی اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ عبد الرحمن الداخل کو جب خبر ہوئی کہ یوسف بن عبد الرحمن اور سمیل بن حاتم دونوں ایک بہت بڑا لشکر جمع کرنے کے بعد البیرہ پہنچ گئے ہیں، تو اپنے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد وہ ان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ اپنے روانہ ہونے سے پہلے اس نے ابو عثمان کو اپنا قائم مقام مقرر کیا، حسان بن مالک کو ایک وزیر کی حیثیت سے اور ابو غالب کو چوبدار کی حیثیت سے قرطبہ میں چھوڑا۔ یوسف بن بخت اور اس کے چچا عبد الملک اور چچا زاد بھائی حبیب بن عبد الملک اور دیگر سالاروں کو لے کر بڑی برق رفتاری سے عبد الرحمن بن معاویہ البیرہ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ معزز سامعین حضرات، بنو امیہ کے آخری شہزادے عبد الرحمن الداخل کی داستان حیات ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔